ہمارے ساتھ جو ہیں دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر. مزاج کیسے ہیں؟ روزے ٹھیک جا رہے ہیں ماشاء اللہ؟ ہاں، روزہ تو خیر ٹھیک ہے. دعا فرمائیں کہ روزے کے علاوہ جو اور دوسری ذمہ داریاں ہیں دینی حوالے سے اللہ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو مولانا صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ کیسے کی جائے. تو اس سے ایک چیز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ شروع میں جس طرح میں نے بھی کہیں سنا ہے کہ کہیں اولاد کی تربیت اچھی یا بری میں ہمارا رزق کا بھی کوئی ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت نعمت میں ایک عظیم نعمت جو ہے بچوں کا ہونا ہے اور باپ بننا ہے یا ماں بننا ہے. رب کائنات کا بہت بڑا عطیہ ہے، کرم ہے ان لوگوں پر جو صاحب اولاد ہیں. انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں کے ایسے مرحلے میں دعا کی ہے بچوں کے لیے کہ جہاں عمومی طور پر بچوں کا ہونا ناممکن ہوتا ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک طویل عمر کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل عطا فرمایا تھا. اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی. اس دعا کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دعا میں جہاں آپ نے ذریت کا تذکرہ کیا ہے وہاں صالحیت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں وہ اولاد عطا فرما جو اس خانہ کعبہ جو صالح ہو اور اس بیت المقدس کی تعمیر و خدمات میں جو ہے اپنی نمایاں قدروں کو پیش کر سکے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اولاد اچھی بات ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ صاحب اولاد بندہ بنے تو اولاد جو ہے بہتر ہو، دیندار بھی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیندار کیسے ہوگا؟ تو دیندار بننے کے لیے، بچوں کو دیندار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ خود پہلے دیندار ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ببول کے کانٹوں سے گلاب پیدا ہو. گلاب وہاں پیدا ہوتا ہے جب زمینیں نرم ہوتی ہیں، اور جب زمین نرم ہوگی اور جب گلاب کے پودے لگائے جائیں گے تو وہاں اثر ہوگا. ایسے ہی بچوں کے نیک ہونے میں، نیک خو ہونے میں ان کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کی پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے ماں باپ. ماں باپ بچپن سے جس قدر بچوں کو سارے تربیت دیں گے، بچہ بڑا ہو کر اسی ماحول میں ڈھل جائے گا، بلکہ سارے تربیت جو ہے بچوں کی عادت ثانیہ بن جائے گی. میں کہیں دیکھ رہا تھا ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو رکوع میں جب ہو گیا تو اتفاقاً اس کی ٹوپی گر گئی. ساتھ بچہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، اس سے ٹوپی اتاری اور پھینک دیا زمین پر. تو بعد میں جب نماز سے فارغ ہوا تو میں سمجھا کہ بچے کے اندر کتنی تقلید کا ذہن ہے. اس نے یہ سمجھا شاید کہ رکوع میں جانے کے بعد حالت نماز میں ٹوپی پھینک دی جاتی ہے، اس نے ویسے ہی کیا. تو بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے. آپ جس طرح چاہیں اس پہ حرف لکھیں، حرف اول بھی آپ کا ہوگا اور حرف آخر بھی آپ کا ہوگا. اس لیے جو نقش آپ بچوں کے دماغ کے اس سادے کاغذ پہ لکھ رہے ہیں وہ نقش بڑا ہی منفرد، بڑا روشن اور حد درجہ جو ہے تربیت خیز ہو تو اس کے ثمرات و برکات اچھے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ، اور یہ تمام چیزیں شروع سے ہونی چاہیے. بچوں کی مثال اس طرح جیسے کہ پودوں کی جو حیثیت ہوتی ہے کہ جب پودے چھوٹے ہیں اسے آپ مولڈ کر سکتے ہیں، اسے آپ فولڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ پودے بڑے ہو جائیں، تناور درخت ہو جائیں تو اب اسے مولڈ نہیں کر سکتے، اسے فولڈ نہیں کر سکتے. یہی حال ہے بچوں کی تربیت. اگر آپ نے 15 سال تک اس ملک پہ رہتے ہوئے کیا کہیں بھی تو انشاءاللہ پھر بچے جو ہیں صحیح ہوں گے. اور بچوں کے بگاڑ کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک تو گھر کا جب ماحول صحیح نہ ہو، گھر کا ماحول جب صحیح نہ ہو، میاں بیوی آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں تو اس سے بچوں کا بڑا منفی اثر پڑتا ہے. پھر ان کے جو احباب اور دوست ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، چاہے اسکول کے ذریعے سے، چاہے ویسے بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں. جب بچوں کی سنگت غلط ہوتی ہے تو اس کے بعد بچے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر جب بچہ چھوٹا ہو تو ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ رزق حلال کھائیں اور رزق حلال کمائیں. جب وہ حرام کمائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بچہ جو نشو نما پائے گا، اس کی جو گروتھ ہوگی، اس کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، ظاہر ہے کس کمائی کا آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. تو جب حرام کی کمائی ہوگی تو اس کے اثرات، اس کی فکر، اس کی سوچ، اور یہ بات بالکل سچ ہے بھائی. رزق حلال کی جو اہمیت ہمارے یہاں ہے کہ رزق حلال کھاؤ، کلوا حلالا طیبا جو کہا گیا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال کو حرام نہ کرو، حرام کو حلال نہ کرو. انبیاء سابقین کی امتیں جو تباہ ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا. بھائی مانا کہ رزق حلال کو نہ حرام کہا، جو جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال قرار دیا. تو اب ایسی چیزوں کے نتیجے میں قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو جب آدمی حرام کھاتا ہے تو بچے کے نشو و نما پر
ان کی ساخت پر، ان کے گروتھ پر، اور ان کے بڑے ہونے پر، ان کی سوچ پر، ان کے احساسات پر، ان کے ایٹیٹیوڈ پر، ان کی عادتوں پر بہت ہی منفی اس کا اثر ہوتا ہے. اور شاید اس بات کو آج کے دور میں، آج کے میڈیکل سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جیسے ماں باپ کا نیچر ہوگا، جیسے اس کی ہیریڈیٹی ہوگی، جیسے سوچ ہوگی، عملی طور پر اس کی سوچ کا عمل بچوں پہ مرتب ہوگا. اس لیے ماں باپ کو اپنی سوچ، اپنی فکر، آپ بھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھائی ماں جب پریگننٹ ہو تو تصویر دیکھتی ہیں وہ کہ خوبصورت پکچر ہے تو اس کا اثر جو ہے بچے پہ ہوگا. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی میں ماں کا جیسا عمل ہوگا وہ بچے پہ مرتب ہو رہا ہوگا. صحیح. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب ماں امید سے ہو تو سورہ مریم کی تلاوت کی جائے، اس کے خصائص ہیں، اس کے برکات ہیں، اس کی روحانیت ہے، اس کا عکس جو ہے بچے کے فکر پہ مرتسم ہوگا. بالکل. اور جب بچہ دنیا میں آ جائے گا اس کے بعد بھی پھر جو ہے وہ اسلامی طریقے سے جو ہے وہ ساری چیزیں کی جائیں، جس میں مطلب بچے کی عقیقے سے لے کے وہ سارے مراحل اذان سے لے کے بھائی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں جو پہلی آواز جائے وہ اللہ کی کبریائی کی آواز ہو. بے شک. وہ آواز ہو نبی کی رسالت کی، وہ آواز ہو نماز کی دعوت کی. اب یہ سوال بچے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو بچے پہ نماز تو فرض نہیں ہے نا جی. تو آپ کیوں کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف؟ بچے پہ نماز تو فرض نہیں. مقصود یہ ہے کہ آؤ اس عبادت کی طرف، اس روح کو مخاطب ہے نا بچے کے وجود کو مخاطب، آؤ اس لوٹو، آؤ اس عبادت کی طرف، اس نظام ہے. نماز صرف ایک مخصوص عبادت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں نماز جو ہے وہ نظام حیات ہے جو انسان کے وجود پہ اگر وہ حاوی ہو جائے جی ہے نا، حاوی ہو جائے تو منکرات سے، فواحشات سے، شہوات سے بچ سکتا ہے. تو مقصود یہی ہے کہ تمہاری جو آئندہ زندگی، تمہاری جو زندگیاں آنے والی ہیں اس میں جو خوبیاں ہوں وہ اسی کیف سے بھری ہوئی ہوں، اور تمہارے گلستان حیات میں وہی خوشبوئیں ہیں جو نماز سے مراد ہے. اور وہ کیا ہے کہ منکرات سے بچنا، فواحشات سے بچنا. تو آپ دیکھیں کہ بچے کے آغاز حیاتی سے یہ سارا عمل شروع ہے. بالکل. اور بلکہ یہ باقاعدگی سے وہ اسلام کے اندر اس طرح داخل ہو جاتا ہے. اور بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ شروع کے کلمات جو ہیں وہ آپ نے کلمہ جو ہے پڑھنا سکھایا. اسلام میں داخل بھائی کہ مسلمان تو ہے ہی، وہ پیدائشی مسلمان، اس میں کوئی شک نہیں. اسلام میں داخلہ بھائی اس کی تعبیر کی جائے گی کہ اب اسے اسلام کے دعوتی عمل کا ایک حصہ بنا دیا گیا. اور اس طرح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ مطلب ہے شروع میں بالکل کیونکہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار. مطلب یہ بات بظاہر تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اس مرحلے پہ بہت زیادہ غور نہیں کرتی. جس طرح ماما ہے یا اس کو پاپا ہے، بھائی کے نام جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں. بلکہ اس چیز میں آپ رہنمائی فرمائیے. کہا گیا زور دے کے کہ شروع کے جو کلمات ہیں یا الفاظ ہیں جب بچہ ابھی بولنا شروع کرے تو وہ ہے کہ کلمہ طیبہ سے آغاز کیا جائے تاکہ اس کی زندگی میں اچھی جو ہے وہ برکات اور وہ فضائل والی زندگی بن جائے. ایسا ہے چھوٹی چیزیں ہیں. بچے کی عمر جو ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، بچے کی عمر جو ہے 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہو جائے تو وہ ان بچوں کو مکتب بھیجنا چاہیے. یہ عمر ہے 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن جب ہو جائے تو بچے کو مکتب بھیجنا چاہیے. جب مکتب جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس بچے کی تلاوت کی برکتوں سے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. اور اس سے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، بیوی امید سے تھی، کچھ سالوں کے بعد جو ہے اس کی قبر میں روشنی تھی، کسی نے خواب میں دیکھا اس کو جنت کی فضاؤں میں گھومتا ہوا، قبر میں روشنی تھی. تو اس سے پوچھا کہ یہ کیفیت کیسی ہوئی؟ اس نے کہا کہ میرا جب انتقال ہوا میری بیوی امید سے تھی، آج میرا بچہ جو ہے وہ اتنے سال کا ہوا، پہلی بار مکتب گیا پڑھنے کے لیے، اس نے بسم اللہ کی تلاوت کی ہے تو بسم اللہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو جب وہ بچہ چھوٹا اور پہلی بار اللہ کی مشیت کو کیسے گوارا ہوگا کہ جس کا بچہ مسجد یا مدرسہ جا کر اللہ کے مقدس کلام کو پڑھ رہا ہو اور ان کے والدین کے گناہ نہ معاف ہو. بڑی خوبصورت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے کتنے ذرائع دیے ہوئے انسان کو، دیکھا جائے تو مسلمان کو خاص کر جو بن کے بچے حافظ قرآن ہیں تو اپنے خاندان والوں کی بخشش کروائیں گے. کہ بچے حافظ قرآن میدان محشر میں ان کے ماں باپ کے سروں پر سونے کا تاج رکھا جائے گا اور جس کی روشنی جو ہے وہ سورج سے زیادہ ہوگی. اہل محشر یہ پوچھیں گے کون سے لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنوایا تھا. بہت بڑی. تو کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اس میں کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے.
اور نام رکھنے کا جو مرحلہ ہے خاص طور پہ آج کل تو یہ جدیدیت کے اوپر موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ نام رکھنا ہے جو کہیں کہیں پہلے جو ہے وہ خاندان میں نہ پایا جائے. عموماً ہر فیملی میں اسی قسم کی وہ خیالات ہوتے ہیں. تو نام رکھنے کا بھی یہ کہا گیا کہ عمومی طور پہ پیغمبروں کے نام رکھے جائیں, یا اللہ تعالیٰ کا نام رکھنا ہے تو پہلے عبد لگا دیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کو بہت خوبصورت ہے عبداللہ یا عبد الرحمن, اسی طرح جو ہے وہ نام رکھنے کے مرحلے میں بھی ہمارے مطلب ہے مسلمان گھرانوں میں فکر ہونی چاہیے اس اعتبار سے کہ اس کے معنی اچھے ہوں اور دین کے. بلا شبہ جیسا آپ نے کہا ابھی کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں وہ پناہ ہیں, لوگ کہتے ہیں 99 نہیں بلکہ کئی 100 ہیں, وہ قرآن پاک ہی سے آپ دیکھ لیں, یا کوئی ایسے اسماء ہوں جو انبیاء کرام کے ہوں, صحابہ کے ہوں. پھر ایسے اسماء بھی آپ کو مل جائیں جو قرآن پاک میں ہیں, جو انبیاء بنی اسرائیل سے, مثلا دانیال انبیاء بنی اسرائیل سے, تو بڑا اچھا نام ہے. تو اس طرح اور بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے. تو قرآن عظیم سے بھی بہت سارے ایسے اسماء ہیں جس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو ماڈرن چاہتے ہیں, لفظ میں جدت ہو اگر, تو قرآن پاک سے بہتر اور جدید عربی اور کیا ہو سکتی ہے. یعنی وہاں سے بھی بہت سارے نام جو ہے مل سکتے ہیں. یہ ایک اچھی وہ تربیت والی سوچ ہے. جیسے میرے بیٹے کا نام دانیال ہے, تو اب سوچا میں کہ ہمارے یہاں بھانجی پیدا ہوئی تو اب اسی سے کچھ ملتا, تو میں دیکھا قرآن عظیم میں ایک لفظ ہے دانیہ, اچھا ہانیہ. ہاں بالکل, یعنی بڑا اچھا ہے یہ. بلکہ دیکھا جائے تو ہمارے جو اوپر پہلے ہمارے والدین کی نسل یا ان کے والدین جو تھے وہ سارے کے سارے اسلامی نام تھے. یہ آج کل کچھ ایسے نام ہوتے ہیں کہ پہلے بندہ سنتا ہے اور نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. نام جیسا آپ رکھیں گے نام کا بڑا اچھا اس کا اثر ہوتا ہے. جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بچوں کے اسماء نام اچھے رکھو, اس لیے کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. بے شک نام کی صفات بچوں پہ مرتب ہوتے ہیں اور بالکل اس کا اثر ہوتا ہے ان کی خصلت و طبیعت پر. آج دیکھیں کہ نام کیا ہے, پکارتے کیا اس ناموں سے. اچھا, بچوں کے ناموں کو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے. لوگ نک نیم رکھتے ہیں, اور نک نیم بھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں معلوم سننے کے بعد محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کا نام ہے, نان مسلم نیم ہے. اسماء اس لیے کہ تعارف ہے آپ کا. اسماء جو ہے وہ تمہارے لیے تعارف ہے, معرفت یا پہچان کا ذریعہ ہے. تو معرفت ایسی ہو جو پتہ نہیں چلے کہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, تو معرفت تو نہیں ہوئی نا. ہماری پہچان نام سے ہے, تو ہماری پہچان مسلمانیت ہے اگر, تو ہمارے نام کے عنوان میں مسلمانیت کے تمام اوصاف تو ہونا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انبیاء کرام کے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں, یا صحابہ کرام کے نام. مثالیں بھی بہت ساری ملتی ہیں کہ بعض کا اگر ایسا نام جب آپ بڑے ہوئے ہیں, آپ کو ہوش اور سمجھ بوجھ زیادہ ہوئی ہے, تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو نام رکھا گیا تھا وہ اس کے اچھے اتنے میننگ نہیں ہیں, تو آپ اس وقت بھی چینج کر سکتے. اور یہ مثالیں بھی ملتی ہیں. اس طرح ایک حضرت عمر کی بیٹی کا نام آسیہ تھا, سواد کے ساتھ عین کے ساتھ, تو وہ اللہ کے رسول نے چینج کیا تھا اور ان کا نام زمان جاہلیت جو اسماء تھے جو میننگ لیس تھے, میننگ فل نہیں تھے, اللہ کے نبی اس کو بدلا. مثلا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد الکعبہ تھا, اسے حضور نے بدلا, ابو بکر رکھا. جی بالکل. اسی طرح ایک اور حسنین کا نام بدلا, برا کا نام تھا, ان کا نام جو ہے وہ زینب رکھا تھا. تو یعنی کہ یہ کہنے مقصد ہے, بلکہ میں بڑے افسوس سے کہنا چاہوں گا, میں خود جانتا ہوں گلاسگو میں ایسے مسلمان لوگوں کو جنہوں نے اس کمیونٹی کے اندر رچ بس جانے کو اپنا نام چینج کر دیا. میں جانتا ہوں ایک مائیکل کو مسلمان ہے, وہ اس نے نک نیم مائیکل رکھا ہوا ہے, اور ایک دو اور اسی قسم کے نام ایسے ڈیویڈ, اور وہ جویز کو ڈیویڈ کر دیا. تو وہ جی جہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ سلیمان کو سولی کر دیا ہے. یہ کیسا مطلب ہے ایک ڈائریکشن, اور کس طرح کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس کمتری ہے مسلمانوں کی, احساس کمتری. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا نام مسلمانوں والا نام ہوگا تو شاید انٹیگریٹ نہ کر سکے, لوکل کمیونٹی میں ہماری عزت نہ بڑھ سکے. اس لیے حالانکہ بہت ہی معمولی سوچ ہے. آپ سوچیں کہ مائک ٹائسن جو عبدالعزیز بن گیا, اور جب کہا کسی نے مائک ٹائسن تو اس نے سختی سے مواخذہ کیا. محمد علی کیلے تھا وہ پہلے, تو اس کو کہا میں کیلے نہ کہو, میں محمد علی ہوں. اور بالکل وہ اپنے ریفری سے, اور میچ جب وہ شباب پر تھا, نہیں کہ وہ بالکل بڑی بات تھی, وہ اس کا جو گیم تھا پیک پہ تھا, اس کا کیریئر بالکل پیک پہ تھا, اور اس نے برسریام روکا اپنے ریفری کو, کہا کہ مجھے کیلے نہ کہو, میں محمد علی ہوں. بالکل. بلکہ شاید مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں گا تو نیو یارک میں غالباً ایک روڈ کے اوپر جو ہے فٹ پاتھ پہ نام لکھے ہوئے ہیں جتنے بڑے بڑے باکسر تھے, تو جب محمد علی کا نام لکھنے لگے تو اس نے کہا نہیں میرا اس روڈ پہ نہیں آئے گا, آپ لکھنا ہے تو دیوار پہ لکھتے ہیں. تو پہلے سارے جو ہے وہ نیچے ہیں نام, وہاں پہ جب محمد علی آتا ہے تو وہ دیوار پہ ہے, اور پھر آگے جو ہے اسی طرح نیچے ہیں. تو یہ بھی ایک حرمت والی اور بات ہے. نام
اس سے بات ہے کہ نام صرف نام میں احترام نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں لکھا ہوا ہو، کاغذ کا ٹکڑا ہو، تو وہ بھی قابل احترام ہو. جیسے کہ انبیاء بنی اسرائیل سے ایک شخص جو ہے وہ شرابی تھا، اور جب مر گیا تو انہوں نے جنت میں سے دیکھا، تو اسے پوچھا جنت کیوں ٹہل رہے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ شخص ہے، جب مر گیا لوگوں نے اٹھا کے اس کو گندگی میں پھینک دیا. تو حضرت موسیٰ وہی ڈالے گی اسے کہ ایسا نہ کرو، اسے بعد اب تک کفن و دفن دو. اور بتائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے محبوب تر اس لیے ہے کہ اس نے توریت کے ورق کہیں پڑے تھے، اس کو اٹھا کے اس نے اس کا احترام کیا، اس کو محفوظ کر لیا تھا. بالکل بالکل. تو اب بتائیں کہ اسماء الہیہ یا آیت قرآنیہ کی حفاظت بھی ہمیں اللہ کی رحمتوں سے آشنا کرتی ہے. بے شک. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی جو کے صفحات ہیں. اب ایک اور بات بتاؤں کہ قرآن پاک کے صفحات کو چلا دیتے ہیں، یہ اولڈ ہو جائیں، شکستہ ہو جائیں، جلا دیتے ہیں. اور واضح رہے کہ قرآن پاک کے صفحات کو اگر وہ شہید ہو جائیں، شکستہ ہو جائیں، تو اسے جلانا نہیں چاہیے، بالکل نہیں. یا اسے دفن کر دیں یا اسے پھر آپ دریا برد کر دیں. بے شک. یہ بالکل جلانا یہ توہین ہے. ایک چیز بالکل صحیح، بلکہ کل ہی میں ایک جگہ پہ افطاری پہ بیٹھا تھا، تو وہاں پہ وہ جو کھجور کا وہ جو باکس تھا، اس کے اوپر جو ہے آپ کو پتا آج کل بعض ایسی کھجوروں کے ٹریڈ مارک ایسے ہیں کہ اوپر مسجد نبوی کا عکس بنایا ہوا تھا، اور جو پلاسٹک کا باکس تھا سی تھرو. اور جب وہ خالی ہو گیا تو وہ صاحب جو تھے وہ اب بن میں ڈالنے لگے، تو وہ پھر اچانک میری بھی نظر پڑی، ان کی بھی، تو وہ کہتے جی کیا کیا جائے پھر اس کا. تو یہ بھی ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ ایسی تصاویر جو ہیں ایسے باکسز پہ جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ نہ کیجیے آپ. وہ کہاں پہ جائے گا جب تک وہ اس کی شکل و شباہ جو ہے مٹا نہیں دی. تو پھر یہی سمجھ میں آیا کہ اس کی ساری جو ہے شکل و شباہ جو ہے ایک ایک چیز کو وہاں سے تشبیہ جو ہے ختم کر دی جائے، تاکہ پھر آپ اس کو اگر ڈسپوز آف کرنا ہے. تو یہ بھی ایک غلط رویہ ہے، آپ نے درست کہا. اور ایسے آج کل جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر ہوتے ہیں، پوسٹر پہ کلمات طیبہ لکھے ہوتے ہیں، پھر روضہ رسول گنبد خضرا کی تصویر ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے. تو اب جلسے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیواروں سے چگرے ہوتے ہیں نالیوں میں. تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. عقیدت اندھی نہیں ہونی چاہیے. عقیدت وہی عقیدت ہے جس میں شریعت کا پہلو موجود ہے. کوئی بھی عقیدت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو شریعت سے عاری ہو. بے شک. بڑی اچھی، بہت ہی خوبصورت بات. دیکھیے ناظرین کے ایک بات سے آگے جو ہے باتیں چلتی ہیں، اور جو ہے ہمیں اور بھی رہنمائی ملتی ہے. اور یقیناً جو مولانا جیسے افراد ہیں جن کے پاس علم ہے، ان سے استفادہ آپ بھی اور میں بھی روزانہ ہم اس طرح حاصل کرتے ہیں.